میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہاں سے مال فے کا 9واں مصرف بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم، یہ والذین اس کا عطف الذین تبوؤوا الدار پر ہے، اور اس کا عطف للفقراء المہاجرین پر ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ والذین جاءوا من بعدهم، اور ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد، مہاجرین اور انصار، ایک وہ جو پہلے آئے اور دوسرے جو ان کے بعد آئے ہیں، یہ بھی مہاجرین و انصار ہی۔ اس تفسیر کے مطابق یہ آیت بھی مہاجرین و انصار کے متعلق، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے تیسرا گروہ مراد ہے، مہاجرین و انصار کے علاوہ تیسرا گروہ مراد ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم، اور ان کے لیے جو آئے ان کے بعد، مہاجرین کے بعد، انصار کے بعد، قیامت تک جو فقراء آئیں گے ان کا بھی مال فے میں حق ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، جو مال فے کے مستحق ہیں وہ فقراء، ان کی صفات کیا ہے۔ مہاجرین کی صفات بھی آپ سن چکے، انصار کی صفات بھی آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ بھی حق رکھتے ہیں، ان کا بھی حق ہے مال فے میں۔ فقراء، ان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما۔ اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ نمبر 2، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ایمان میں ان سے سبقت لے کے پہلے کنے ایمان جو پہلے لائے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ پہلوں نے دین ہم تک پہنچایا، اگر وہ نہ پہنچاتے تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اور اسلاف میں سب سے پہلے صحابہ۔ نمبر 3، وَلَا تَجْعَلْ، یہاں احسان کی بات ہو رہی تھی۔ حدیث بات میں آتا ہے اگر کوئی کسی سے اچھا کرے، اچھائی کرے، اس کے جواب میں کوئی اس کے کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے، اس نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، تیسری صفت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، نہ ڈالنا ہمارے دلوں میں، غِلًّا، کھوٹ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، جو مومن ہے۔ ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے بارے میں بالکل صاف ہونا چاہیے، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور یہاں
اس جملے سے، اس تیسری صفت سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، پہلی صفت ہوگی ربنا اغفر لنا، دوسری تیسری صفت، اس تیسری صفت سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، توجہ کرنا، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، نواں مصرف بیان ہوا نا، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، مومنین کے بارے میں وہ مال فے کے مستحق نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر روح المعانی، اس کے اندر ان بزرگوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، اس کا مال فے سے کوئی تعلق نہیں، وہ مستحق نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، رب کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ چوتھی صفت ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک ہمارے رب آپ مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے آیت ہے، اللہ اس پر رحم اور مہربانی فرماتے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی روش، ان کا کردار، یہ کھلے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں نافقو کی جملے سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مراد ہے، اور اس کو پورا کرو، یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے۔ منافقین کے بھائی کون ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد کیا؟ بنو نذیر ہے، جن کو جلا وطن کیا۔ منافقین کے یہودی بھائی ہیں، دونوں اسلام کے منکر ہیں، دونوں نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے؟ بنو نذیر جب انہوں نے عہد شکنی کی سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر دوسرے قبائل کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اس کی عہد شکنی جب انہوں نے کی تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو محاصرہ کر لیا۔ ان میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آ کر لڑے، اور کافر کے اندر اتنی ہمت ہوتی بھی نہیں۔ یہ کافر نے مہلک ہتھیار کیوں بنائے ہیں؟ یہ میزائل کیوں بنائے ہیں؟ یہ ہتھیار جو اوپر طیاروں کے ذریعے سے پھینکے جائیں کیوں بنائے؟ سامنے آ کر مسلمان کے لڑنا مشکل ہے، ایمانی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ اب سامنے تو نہ آ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تجویز پیش کی، اگر تم مدینہ منورہ چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں، جلا وطنی کی بات کی۔ اس پر عبداللہ بن ابی اس نے ان کے ساتھ خفیہ طریقے سے ساز باز کی اور خفیہ طریقے سے ان تک یہ بات پہنچائی کہ ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے، مسلمانوں کی کوئی شرط نہیں ماننا، اور ہم تمہارے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہے، تمہارے ساتھ اگر لڑائی ہوئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تمہیں نکال دیا گیا ہم بھی یہاں سے تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، لیکن بولتے جھوٹ تھے۔ توجہ فرمایا، ان سے کہنے لگے لئن اخرجتم، اگر تم نکالیں گے لنخرجن معکم، تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ لا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے بارے میں ہم کسی کی کوئی بات بھی نہیں مانیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم، اور اگر تم سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، لننصرنکم، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ہوا؟ فرمایا لئن اخرجوا، اگر وہ نکالیں گے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسے ہی ہوا جب ان کو جلا وطن کیا، یہ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی، لڑائی ہوئی، لا ينصرونهم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر یہ مدد بھی کرے ان کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پھر بھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا، فاعل نہیں ہے اس کا، اللہ نے جو کہا بالکل سچ کا، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ پھر
فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم اشد زیادہ سخت و رہبتاً، خوف کے اعتبار سے مسلمانوں ان کے دلوں میں تمہارا خوف زیادہ ہے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں. یہی تو ان کی حماقت ہے، اللہ سے ڈرتے تو اس حالت پر نہ پہنچتے. ذالک بأنہم قوم، ان کو مخلوق کا خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ تو ان کی ناسمجھی ہے نا. ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے. لا یقاتلونکم، آگے بیان کیا کفر کی کمزوری کو. مسلمان اگر متحد ہو تو کفر کتنا کمزور ہے. فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ نہیں تمہارے ساتھ لڑ سکتے، سب اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو کر بھی تم سے نہیں مقابلہ کر سکتے. الا فی قرى محصنہ، ہاں بستیوں میں، ایسی بستیوں میں جو قلعہ نما ہوں، قلعوں کے اندر بیٹھ کر تو یہ لڑ سکتے ہیں. او من وراء جدار، یا دیواروں کے پیچھے سے تم سے لڑ سکتے ہیں، تمہارے سامنے آ کر سب اکٹھے ہو کر بھی نہیں لڑ سکتے. بأسهم بینہم شدید، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں. آج ہم جس کفر کو سمجھتے ہیں اکٹھا ہے، یہ کفر سب اکٹھے ہو کر بھی نہیں لڑ سکتے. بأسهم بینہم شدید، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں. آج ہم جس کفر کو سمجھتے ہیں اکٹھا ہے، یہ کفر اکٹھا نہیں ہے. یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ امریکہ مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہیں، آپس میں یہ بھی کیا ہے. فرمایا اللہ فرماتے ہیں بأسهم بینہم شدید، وہاں ان کو کافروں کی بات ہو رہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے. فرمایا کہ ان کی آپس میں کیا ہے، اختلاف ہے شدید ترین. منافق یہودیوں کو کہاں برداشت کرتے تھے؟ یہودیوں کے آپس میں قبیلے تھے، آپس میں مشرکین یہود ایک دوسرے سے اختلاف تھا. بأسهم بینہم شدید، فرمایا تحسبهم جمیعا، تم گمان کرتے ہو ان کو اکٹھا، وقلوبهم شتى، اور ان کے دلوں میں افتراق ہے، وہ مختلف ہیں. ذالک بأنہم قوم لا يعقلون، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. عقل ہوتی تو یہ کرتوت ہوتے، عقل ہوتی تو پھر تو تسلیم کرتے اللہ کو، اللہ کے نبی کو مانتے، قرآن کو مانتے. آگے دو مثالیں دی. ایک مثال یہود سے متعلق ہے اور دوسری مثال منافقین کے متعلق. فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے بالکل قریب، بنو قینقاع، ان کو بھی جلا وطن کیا، یہ بھی ان کی ڈگر پر چلے، ان کو بھی نکالا. فرمایا ذاقوا، چکھو، وبال امرہم، وبال اپنے اس کام کا، اپنے اعمال کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. نمبر 2، دوسری مثال کمثل الشیطان، منافقین کی مثال کیسی ہے؟ شیطان کی طرح. منافق کا کردار، اس کو مثال دی ہے شیطان کے کردار سے. منافق شیطان کی طرح ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جب تو کہتے ہیں انسان سے کفر کرو، انسان کے لیے وہ کہتے ہیں کفر کرو. فلما کفر، جب کفر کرتا ہے انسان، جب منافق شیطان کی بات مان کے کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں. اب توجہ کرنا، اگلا جملہ سننا توجہ کر کے، صرف میرا دعویٰ کرنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ دعوت قرآن میں شیطان نے ایک جگہ نہیں 2 جگہ کیا ہے. جس آدمی کا عمل، عقیدہ، جب کفر کرتا ہے انسان، جب منافق شیطان کی بات مان کے کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں. اب توجہ کرنا، اگلا جملہ سننا توجہ کر کے، صرف میرا دعویٰ کرنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ دعوت قرآن میں شیطان نے ایک جگہ نہیں 2 جگہ کیا ہے. جس آدمی کا عمل، عقیدہ اسلام کے مخالف ہے، شکل اسلام کی مخالف ہے، عمل اسلام کی مخالف ہے، کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جھوٹا ہے. اس کا کردار شیطان سے ملتا ہے.
جو آدمی ڈرتا ہو کیا وہ غلط کام کرے گا، غلط اعمال کرے گا مستقل؟ اگر کسی کو غلطی ہوئی فوراً توبہ کرے، اپنے غلط اعمال پر ڈٹا ہوا ہے اور غلط کام کرتا جا رہا ہے اور کہتے جی نہیں ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، زبانی دعوے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ شیطان بھی تو یہ کر رہا ہے۔ توجہ، شیطان کیا کہتا ہے؟ پہلے کہتے ہیں کفر پر مارتا ہے، اور جب وہ کفر کر لیتے ہیں کہتے ہیں انی بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ شیطان کہہ رہے شیطان انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ زبانی دعوت تو شیطان بھی کر رہا ہے، اس لیے صرف زبانی دعوے جو صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں، اعمال ان کے اسلام کے خلاف ہے، یہ ان کا کردار شیطان کے کردار سے مل رہا ہے۔ یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہم صرف زبانی دعوے کریں انی اخاف اللہ، شیطان بھی کہہ رہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ فرمایا فکان عاقبتہما، یہ دونوں یہودی اور منافق، ان دونوں کی سزا کیا ہے؟ انہما فی النار، دونوں جو ہے کس میں ہوں گے؟ آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، یہ دونوں خالدین، یہ دونوں کے دونوں ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور فرمایا وذالک جزاء الظالمین، یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ پتہ چلا دونوں ظالم، کافر بھی ظالم ہے، قرآن میں ہے والکافرون ہم الظالمون، کافر بھی ظالم اور مشرک تو بہت بڑا ظالم ہے۔ شرک کو تو کہا ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا